السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ، آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی۔ لیں جناب، وہ کام شروع ہو گیا جس کا ہمیں خطرہ تھا، دھڑکا تھا۔ IMF، سامراج، امریکہ، بھارت، اسرائیل، جو پاکستان کی جہاں پاکستان کے خلاف کچھ نہ کچھ پنپتا ہے، انہوں نے ایک اگلا قدم لے لیا ہے۔ اور الارمنگ قدم باقی تو تھے ہی، لیکن یہ الارمنگ قدم ہے کہ انہوں نے پاک فوج کا بجٹ کم کرنے کا کہا ہے۔ یہاں پہ ہمارے ہاں بہت سارے دانشور ایسے تھے جو یہ کہتے تھے جی کہ سارا بجٹ تو فوج ہی لے جاتی ہے، تعلیم کو آپ بجٹ نہیں دیتے، صحت کو آپ بجٹ نہیں دیتے، آپ روزگار کے لیے بجٹ نہیں دیتے، رہائش کے لیے بجٹ نہیں دیتے، روٹی کپڑا مکان وہ رہ فوج کو بجٹ دیتے ہیں، فوج کا بجٹ بڑھاتے ہیں۔ اب وہ خوش ہو جائیں کہ فوج کا بجٹ جو ہے وہ اس ادارے نے، اس انسٹیٹیوشن نے کم کرنے کا کہہ دیا ہے جس انسٹیٹیوشن کی طرف وہ کسی نے کہا تھا کہ ہم عمران خان کو بڑی مشکل سے لے کے گئے۔ وہ اب ان کو مبارک ہو کہ انہوں نے فوج کا بجٹ جو ہے وہ کم کرنے کا کہہ دیا، لیکن اس پر عمران خان کو خوشی نہیں ہوگی، اس پہ میرے جیسے لوگوں کو کبھی خوشی نہیں ہوگی۔ اس پر جو ہے وہ جو بھی چاہتا ہے کہ فوج مضبوط ہوگی تو ہم ان لوگوں سے لڑ سکیں گے، وہ سارے اس بات پر ملول ہیں اور ان کے دل کو دھڑکا لگ گیا ہے کہ آگے کیا بنے گا۔ فوج کمزور سے مراد ہے ملک کمزور، ملک کمزور سے مراد ہے ٹائم فش۔ ایک طرف معاشی شکنجہ تو انہوں نے جاری کر دیا، لگا دیا، ہمارے ارد گرد کس دیا، دوسری طرف اب ہمیں فوج کو کمزور کرنے کے شکنجے کی طرف چل پڑے کہ یہ ان کا کانٹے نکال دو، کہیں سے بولنے جوگے نہ رہ جائیں۔ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا عمران خان جو یہ کہہ رہا تھا بار بار، یہ سامراجی سازش ہے، یہ بڑی سازش ہے، یہ ملک کے خلاف، یہ فوج کے خلاف، یہ عوام کے خلاف سازش ہے، تو اب بھی یقین نہیں آیا۔ لیکن معاملہ اور ہے، مجھے جو لگتا ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ ملک کی سوچ جو ہے وہ کوئی بتا نہیں پا رہا کہ جی ہم ملک کی، اب پہلے ہوتا تھا کہ سب کہتے، کوئی نہ کوئی آ جاتا تھا فوجی ڈکٹیٹر عامر، وہ کہتا تھا عزیز ہم وطنوں، ملک کے خاص مفاد کی خاطر، ملک کی سلامتی کی خاطر یہ کچھ کیا گیا ہے۔ اب جو صورتحال ایسی ہے کہ نہ تو عمران خان کے جانے پہ کسی نے مٹھائیاں بانٹی ہیں، نہ اس پر کوئی کرپشن کی ایلیگیشن ابھی تک لگائی جا سکی ہے، نہ اسے آپ بھارت اور وہ ادھر کی کوئی آپ کو ایسا ہے کہ جی وہ بھارت کے بڑے حق میں تھا جسے نواز شریف صاحب تھے، یا امریکہ جو ہے جیسے کہ زرداری صاحب وہاں سے آشیرواد لے کے آئے، کیونکہ ریمنڈ ڈیوس کو انہوں نے امریکہ بہادر کے کہنے پہ جس طرح یہاں سے نکال کے دکھایا تھا سب اداروں کے ہوتے ہوئے، تو ان کے تعلقات تو مضبوط ہیں، تو عمران خان پہ اس طرح کی کوئی ایلیگیشن لگ نہیں سکی۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ اب عمران خان دکھی ہے اس بات پہ کہ یہ تو ادھر چل پڑے ہیں فوج کی طرف اور لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اب میں جس طرف آپ کو اشارہ ذرا غور کریں کہ ادھر تو کوئی آج یہ نہیں بتانے جوگا رہ گیا کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ ملک کی سلامتی میں کیا ہے، کیونکہ ثابت نہیں ہو رہا نا، آگے ریزلٹس کچھ اور آ گئے، ریزلٹس ٹوٹل غلط آ گئے، ان ایکسپیکٹڈلی اپوزٹ ریزلٹس آئے۔ اچھا نہ تو کوئی یہ بتانے، اچھا پھر اگر ملک کی سلامتی کے لیے وہ نہیں کیا تو اب لائحہ عمل کیا ہے، اس وقت موجودہ کیا صورتحال بن رہی، یہ بتانے والا کوئی نہیں۔ PDM کی حکومت جو ہے ان کو سوائے اپنے کیسوں کے اور حکم بجا لانے کے اور کوئی کام نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو گیا نا۔ ادھر اس نے کیا کہا IMF نے کہ چین کے ساتھ ہونے والے CPEC اور دیگر معاہدوں کا ہمیں بتایا جائے، وہ پہلے بھی یہ آج کا سوال نہیں ہے، یہ بہت پرانا سوال ہے ان کا، اور مجھے یہ لگتا ہے، میں یہ ماننے پہ تیار نہیں کہ IMF کوئی امریکہ کی لائن لے کے چلتی ہے۔ IMF جو ہے بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں، بڑے سرمایہ داروں، بڑے مالیاتی انسٹیٹیوشنز کا اس طرح کا ایک ادارہ ہے جس میں چین کا اثر و رسوخ شاید سب سے زیادہ ہے، کیونکہ امریکہ بھی چین کا مقروض ہے۔ یہ چین خود ہی چاہ رہا ہوگا کہ اب میں اس ملک سے اپنے ایسٹس کو کسی ایسی ڈاکومنٹیشن میں لے آؤں کہ وہ سیف ہو جائیں۔ IMF چین کو روک سکی ہے کہیں سے؟ بندرگاہیں امریکہ تک کی بندرگاہیں چین لے چکا ہے، پوری دنیا کی 80% تقریباً 80% بندرگاہیں چین کی اسٹیٹ اونڈ کمپنیوں نے، نیشنل کمپنیوں نے خرید لی ہیں۔ وہ افریقہ تک اپنا CPEC بنا رہا ہے، یہ IMF چین کو نہیں روک سکتی۔
یہ چین کے ساتھ مل یہ جو پیراڈائم شفٹ ہے. اب میں ایک مثال دیتا ہوں. مثال یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے یوان میں اور روبل میں کام کرنے پر اعتراض نہیں کیا ڈالر کے مقابلے میں. صرف امریکہ نے اعتراض کیا ہے. وہ بھی آئی ایم ایف نے اپنے کمفرٹ زون کا اعلان کر دیا کہ ہمیں اعتراض نہیں ہے, یہ ہونا چاہیے دیگر کرنسیوں میں کام, اگر روبل میں ہوتا ہے یا یوان میں ہوتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ امریکہ کے اثر میں نہیں ہیں اور چین کے ساتھ سہمت ہیں. یہ بات آپ بٹھا لیں اس وقت. پھر جو یہ پیراڈائم شفٹ ہو رہا ہے فائنانشل اکنامک ورلڈ کا, چین اور روس اور یہ انڈیا, اب اللہ کرے پاکستان بھی شامل ہو جس کو نکال دیا جا رہا ہے, یہ اصل اب اگلی 10 20 30 سال 50 سال جو بھی وقت ہوگا, یہ اب پوری دنیا کا اکنامک سسٹم یہ خطہ چلائے گا ایشیا. اب ادھر سے شفٹ ہوگی, پروڈکشن زیادہ یہاں ہوگی, ادھر کرنسی یہاں کی طاقتور ہوگی اور ٹریڈ کے رستے یہاں سے بنیں گے. پوری دنیا کے ساتھ ان کو منسلک کیا جا رہا ہے. تو اب صورتحال مختلف ہو گئی ہے. اسی لیے چین یہ نہ سمجھیں کہ چین جو ہے وہ اس کے کوئی نیچے لگا ہوا آئی ایم ایف کے, یا آئی ایم ایف چین, وہ نہیں. وہ مشکوک ہو گیا ہے کہ یہاں پہ تو حالات ایسے ہیں کہ نہ میرے فوج کو اگر میں بناتا ہوں, کیونکہ پہلے ہم نے یہ سنا تھا کہ چین نے معاہدے کیے ہیں فوج کے ساتھ. اب چین کے سامنے یہ بات آئی ہے کہ فوج تو امریکہ کے سائفر آتا ہے, تو اس کے بعد اس کو فوج سے مراد یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ, یا اس فوجی کی عادت جو ہے وہ حکومت بدل دیتی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی اگر میرے معاہدے ان سے ہوئے ہیں تو وہ بھی محفوظ نہیں ہیں. اب وہ اپنے ان معاہدوں کو محفوظ بنائے گا آئی ایم ایف کے ذریعے, اور آپ کے ساتھ اپنی دوستی اور لین دین بھی رکھے گا اور ساتھ میں یوں سیو کرے گا. تو یہ چیزیں جو ہے کام شروع ہو گیا پاکستان کے خلاف, اور پاکستان کی افواج کے خلاف, پاکستان کے عوام کے خلاف. کون وارث بنتا ہے پاکستان کا, کون آگے آ کے لڑائی لڑتا ہے, کون اس گرے ہوئے اور دلدل میں دھنسے ہوئے ملک کو نکالنے کی ذمہ داری لیتا ہے؟ ابھی تک تو سوائے عمران خان کے کوئی نظر نہیں آتا. اجازت دیجیے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیں, ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں. اللہ آپ کو سلامت رکھے, خوش رکھے.